اچھا، اس واقعے سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا، حضرت شیخ سعدی کا غالباً بچپن میں ہے، ان کے دادا جان کے ساتھ، کہ ان کے دادا جان تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، اور شیخ سعدی نے بچپن میں دیکھا اپنے دادا جان کو کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کسی دن ضد کی کہ دادا جان میں نے بھی نماز پڑھنی ہے. تو وہ کیا واقعہ ہے، وہ ذرا تفصیل کے اندر ہمیں یہاں جو ڈاکٹر صاحب میں بات پہلے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس واقعہ سے جو پہلی بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی پہلی درسگاہ ان کا اپنا گھر ہوتا ہے. سبحان. بچوں نے جو سیکھنا ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے، اپنے اقربا سے، اپنے بڑوں سے سیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب شیخ سعدی شیرازی جو ہیں وہ اپنے دادا جان کو دیکھتے ہیں کہ روزانہ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں. جی جی. تو ان کے اس عمل نے بچے کے دل میں شوق پیدا کیا. ٹھیک ہے. اب ماحول ایسا ہے، اب بچے کو جو ماحول دیں گے وہ بچہ اسی ماحول میں پنپنا شروع کر دے گا، پڑھنا شروع ہو جائے گا. تو انہوں نے ایک دن اپنے دادا جان سے کہا کہ دادا جانا مجھے بھی تہجد وقت اٹھایا کریں، میں بھی نماز پڑھا کروں. تو انہوں نے پہلے تو کہا نہیں بیٹے تم ابھی بچے ہو، تم ابھی اس عمل پر نہ ہو. انہوں نے کہا نہیں جی میں ضرور آنا چاہتا ہوں. تو خیر ان کے دادا جی نے شیخ سعدی شیرازی کو ایک دن اٹھایا. تو اب اٹھتے ہی انہوں نے جب وضو کے لیے گئے تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں وضو کر رہا تھا تو میرے دل میں نا ایک بڑا تکبرانہ سا جو ہے فیلنگز اور بڑی رونا جو ہے وہ فیلنگز آنے لگی. تو وضو کر کے چل دیے. تو میں نے دادا جی سے کہا کہ دادا جی یہ جو لوگ سو رہے ہیں یہ کس قدر غافل ہیں اللہ کی یاد سے اور اللہ کے ذکر سے، اور ہم دیکھیں کہ اللہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اسے یاد کرنے جا رہے ہیں، اس کی عبادت کرنے جا رہے ہیں. تو ان کے دادا جی نے ایسا تاریخی دھندہ ارشاد فرمایا کہ اور واقعتاً جیسے آپ صوفی ازم کہتے ہیں، جو صوفی ازم وہ اس جملے سے نظر آتا ہے. انہوں نے کہا بیٹے اس سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا. سبحان اللہ. سبحان. کیونکہ تو نے اٹھ کے جو غیبت کر دی سونے والوں کی، یا اسے اپنی نظر میں حقیر سمجھا، یا اپنی نظر میں اپنے سے کم تر سمجھا، تو یہ تو ایک ایسا عمل ہے جس ساری زندگی کے گناہ جو ہے وہ معاف جو ہے وہ گناہ نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. ابلیس کی مثال دی کہ اس نے کیا کہا تھا، اس نے یہی کہا تھا کہ انا خیر منہ، میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے حقیر جو ہے بہتر ہوں. اب اس ایک جملے نے ابلیس کی ساری زندگی کی نیکیاں ردی کی ٹوکری میں ڈال دی، ضائع کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیکھا کہ اس نے میرے کتنے سجدے کیے ہیں، اس نے میری کتنی عبادت کی ہے. وہ معلم الملائکہ ہونے کے باوجود اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے وہ اپنے اعمال سے ہاتھ دھو بیٹھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت اور جہنم کا مستحق ٹھہرا. تو اس واقعہ سے پہلی بات تو یہ بچوں کی تربیت گھر میں ہوتی ہے، اور اللہ کی مخلوق سے محبت، اللہ کی مخلوق سے الفت والا تعلق ہونا چاہیے، نہ کہ آپ خود کو اعلیٰ و ارفع سمجھیں اور دوسروں کو حقیر سمجھیں. اور یہی وہ جو صفات مذمومہ ہے جس کو ہم نے کہا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، غیبت کرنا، یہی لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتی ہے. کہ اگر میرے دل میں کسی کے لیے غیبت ہے یا میں کسی کو حقیر سمجھتا ہوں تو وہ نہ تو میرے قریب ہوگا، نہ ہی میں اس کے کبھی قریب ہوگا. تو ایسے دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی اور ہم معاشرے کے اندر امن کا، اخوت کا، بھائی چارے کا اور انسان دوستی کا ماحول قائم کرنے سے جو ہے وہ قاصر رہ جائیں گے یا وہ ہم قائم نہیں کر پائیں گے. بالکل ایسے. اچھا عثمان سے بڑی اچھی ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور ہم مختلف واقعات اور حکایات کے تناظر کے اندر صوفیہ کرام کا جو پیغام محبت ہے، جو حقیقت کے اندر انسانیت کے ساتھ یا انسانی معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس میں وہ جس کو ہم محاسن اخلاق کہتے ہیں، اچھی عادات اپنانے، انہوں نے خود بھی اپنائی اور دوسروں کو بھی تلقین کی تاکہ سوسائٹی اور معاشرہ آپس میں جڑ سکے. اور رسائل اخلاق جو بری عادتیں ہیں انہوں نے خود بھی اس سے بچے اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کی تاکہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ تقسیم نہ ہو یا لوگ باہم تقسیم نہ ہو، بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اچھی عادات اپنا کر ایک دوسرے کے قریب ہو چلیں.